اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا قرآن کریم کی آیت ہے کہ رضیت لکم الاسلام دینا، اللہ کی رضا کے مطابق دین، اللہ کی مرضی کے مطابق دین، اللہ کا پسندیدہ دین انسان کے لیے، اللہ کا پسندیدہ نظام سماج کے لیے، اللہ کا پسندیدہ طریقہ آپ کے معاشرے کے لیے، وہ ہے امت اور امامت۔ اللہ کا پسندیدہ نظام کے لیے امامت ہے اور سماج کے لیے امت ہے۔ امت سماج کی شکل ہوگی اور اس کے اوپر نافذ نظام امامت ہوگا۔ یہ اللہ کا پسندیدہ ہے اور یہی پسندیدہ ہے۔ اس کے بعد یعنی یوں نہیں کہہ سکتے درجہ بندی کے پہلے نمبر پر اللہ کا پسندیدہ نظام امامت ہے، پھر اگر امامت نہیں ہے تو جمہوریت ہے، اگر جمہوریت نہیں ہے تو آمریت ہے، آمریت نہیں ہے تو ملوکیت ہے، یزیدیت ہے۔ درجہ بندی نہیں ہے اللہ کا۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلا اللہ کا رضیت لکم الاسلام دینا کا مطلب یہ کہ پہلی پسند اللہ کی اسلام ہے، اگر اسلام نہیں اپنانا چاہتے تو پھر یہودیت ہے، پھر اگر یہودیت بھی نہیں چاہتے تو مسیحیت ہے، اگر مسیحیت بھی نہیں تو پھر اللہ کا پسندیدہ نظام الحاد ہے۔ یہ گمراہی ہے یہ باتیں کرنا کہ پہلی ترجیح اللہ کی یہ ہے، دوسری ترجیح یہ ہے۔ ایک ہی ہے، اللہ کا پسندیدہ نظام ایک ہے، امامت اور امت۔ اس کے بغیر زندگی گمراہی کی زندگی ہے۔ اگر امت کی شکل میں نہیں ہے معاشرہ سماج تشکیل پایا ہوا تو یہ جان لے کہ باقی گمراہی ہے۔ ماذا بعد الحق الا الضلال، اگر حق نہیں ہے تو پھر گمراہی ہے پیچھے۔ یوں نہیں ہے کہ اگر حق نہیں ہے تو دوسرا، جس طرح عام توجیحات کی جاتی ہیں کہ اگر آئیڈیل چیز نہیں ہے تو کچھ نہ کچھ تو ہے نا، وہی آئیڈیل جس کو آپ کہتے ہیں وہی سب کچھ ہے، اس کے بغیر سب گمراہی ہے۔ امامت اللہ کا پسندیدہ منتخب نظام ہے جسے اللہ نے بنایا ہے، ترتیب دیا ہے اور اسے انسانوں کے لیے لازمی قرار دیا ہے۔ اور اسی طرح امت سماج کی شکل کا نام ہے، سماجی نظام کا نام ہے کہ امت کی شکل آپ نے اختیار کرنی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کاموں کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا ہے کہ ائمہ بن کر امت تشکیل دیں، پھر اس امت کی حفاظت کریں، اس امت کا تقوی فراہم کریں۔